السلام علیکم، میں ہوں وقار چیمہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ سر 2024 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے کے امکانات ہیں، یعنی کہ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو تاریخ تجویز کی گئی ہے وہ 8 فروری 2024 ہے، تو اس میں عام لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آیا عمران خان صاحب 2024 کے الیکشن میں موجود ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف 2024 کے الیکشن میں ہوگی؟ بلے کا نشان 2024 کے الیکشن میں ہوگا؟ تو ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے، یا جو بھی تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، جو بھی تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے لیے، یا جو بھی تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جس طریقے سے ان سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ان سے تحریک انصاف چھڑوائی جا رہی ہے، تو جو عام شہری ہے، جو عام پڑھا لکھا پاکستانی ہے، یا جو بھی عام پاکستانی پاکستان کی سیاست پہ یا پاکستان کے جو حکومتی معاملات ہیں یا ریاستی جو معاملات ہیں جو اس کے اوپر تھوڑا بہت غور و فکر کرتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ ساری کی ساری چیزیں مشکوک ہیں، اور اس کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف 2024 کے الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں 2024 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، چاہے وہ فروری میں ہو، چاہے وہ مارچ میں ہو، چاہے وہ اپریل میں ہو، کیونکہ ابھی تک جو 8 فروری 2024 کی تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، کیونکہ پرسوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس کے اوپر ایک بڑے مشکوک سے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا ہے یا اپنی ایک آبزرویشن دے دی ہے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیوں کو لے کر جو فائنل انہوں نے اپنی وہ لسٹ لگانی ہے، اس کو لے کر بھی ابھی ڈیلے ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں ٹرائل کیا جا رہا تھا، اس کے اندر جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام کارروائی کو کالعدم قرار دے کے اور کہا ہے کہ دوبارہ ٹرائل ہوگا، تو ان چیزوں کو لے کر جو 2024 کے الیکشن کے بینیفیشری ہیں، یا جنہوں نے سارا الیکشن مینج کر کے اور عمران خان صاحب کو جیل میں بھیجا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر سزا دلوائی، اور اس کے بعد سائفر کیس میں سزا دلوانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یا تیاریاں ہو چکی ہیں، یا جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو یہ الیکشن اگلا ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جو کھیلنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک یک طرفہ ہمیں گراؤنڈ ملنی چاہیے، پچ ملنی چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی بھی بندہ مقابلہ کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر امپائر بھی ہم خود ہوں، اس کے اندر بالنگ بھی ہم خود کریں، بیٹنگ بھی ہم خود کریں، اور خود ہی جس کو جب چاہیں آؤٹ قرار دیں اور جس کو جب چاہیں ناٹ آؤٹ قرار دے دیں۔ تو ابھی تک جو سلسلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2024 کے الیکشن میں ہوں گے، تحریک انصاف 2024 کے الیکشن میں ہوگی، بلے کا نشان 2024 کے الیکشن میں ہوگا، تو میں آپ کو یہ تینوں چیزیں کلیئر کر دوں، اور انشاءاللہ تعالی یہی بات ہے، یہی بات طے کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو 2024 کے الیکشن میں وہ جب بھی ہوتے ہیں، فروری، مارچ، اپریل جب بھی ہوتے ہیں، 50 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی، یعنی کہ یہ باقاعدہ اس سارا جو معاہدہ ہے اس کا حصہ ہے کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں 50 سے زیادہ سیٹیں لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب کو خود، یعنی کہ عمران خان صاحب کی ذات، عمران خان صاحب خود 2024 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے ساتھ 2 سے 3 کیسز میں مزید ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ 14 سال تک دی جائے گی، عدالتوں کی طرف سے دلوائی جائے گی۔ وہ بعد کی باتیں ہیں اپیل میں جا کے کہ وہ سزا قائم رہتی ہے، وہ سزا ختم ہو جاتی ہے، یا اس کا کیا بنتا ہے، یا عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس سزا کے بعد، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ 2024 کے الیکشن میں عمران خان صاحب خود حصہ نہیں لے سکیں گے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو تحریک انصاف ہے، بلے کا نشان موجود رہے گا بیلٹ پیپر پہ، لیکن 272 حلقوں میں سے ہر حلقے پر عمران خان صاحب کا، یعنی کہ تحریک انصاف کا، بلے کے نشان پر امیدوار موجود نہیں ہوگا۔ یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ 50
میکسیمم سیٹس، کیونکہ یہ تو ادارے بھی مانتے ہیں اور ہر کوئی ماننے کو مان چکا ہے، بلکہ کہ جو بلے کا نشان ہے یا جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ اس ٹائم 70%، 70% سے زیادہ ہے، یعنی کہ 70% پلس ہے تحریک انصاف کا ووٹ۔ اگر تحریک انصاف کو کھلا میدان دے دیا جائے یا تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار، چاہے وہ بہت بڑی شخصیت کا حامل ہوگا یا نہیں ہوگا، کسی کو بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ دے دی جائے اور تحریک انصاف کی ٹکٹ پر تحریک انصاف بلے کے نشان پر اس کو آزاد الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، تو وہ کسی بھی بڑی سے بڑی پارٹی اور شخصیت کو متاثر کر سکتا ہے، اس کو ہرانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے یا اتنی طاقت رکھتا ہے عمران خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا امیدوار، کہ وہ کسی بھی بڑی شخصیت، کسی بھی بڑی سیاسی پارٹی کے کسی بڑے چہرے کو بھی ہرا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ تقریباً 272 حلقوں میں سے کچھ 100 سوا 100 حلقوں میں سے حلقے جو ہیں وہ منظور ہی نہیں کیے جائیں گے، ان کے اوپر ایسے ایسے ریجیکشنز آئیں گے آخری دنوں میں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ مخصوص چہرے ہوں گے 40 سے 50 جن کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، مخصوص لوگ ہوں گے، بڑے مینج کر کے ان کو الیکشن لڑوایا جائے گا، ادارے باقاعدہ ان کو اپنی واچ لسٹ میں رکھیں گے اور ان کے اوپر بڑی پابندیاں ہوں گی، بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی، ان شرائط و ضوابط پر ہی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، ورنہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب وہ مجبوری ہے ہمارے اداروں کی اور وہ تمام ہمارے جو نام نہاد سیاسی لوگ ہیں کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے تو جو پاکستان میں ہونے والا الیکشن ہے اس کے اوپر پورے اگلے 5 سال تک سوالیہ نشان رہے گا کہ یہ حکومت کیسے بنائی گئی اور کس طریقے سے تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھا گیا۔ تو عوام کو اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن شرائط و ضوابط پر وہ اجازت ہوگی، مشروط اجازت ہوگی۔ ہر حلقے پہ آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار نظر نہیں آئے گا، عمران خان صاحب آپ کو خود الیکشن نہ کمپین کرتے ہوئے، نہ جیل سے باہر نظر آئیں گے، نہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو پورے پاکستان کے حلقے ہیں ان میں سے ہر حلقے پر آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار نظر نہیں آئے گا، اور کاغذات نامزدگی سے لے کر الیکشن کمپین تک، کارنر میٹنگ تک اتنی سختیاں کی جائیں گی کہ جس کی مثال شاید آپ کو پاکستان کے 75 سالوں میں نظر نہیں آئے گی۔ ابھی کچھ 10 سے 15 دن تک پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو امیدوار ہیں اور ان کے جو چیدہ سپورٹر ہیں اور جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ ہیں تحریک انصاف کو لے کر جن کی فین فالوئنگ ہے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا اور بہت زیادہ سخت قسم کا کریک ڈاؤن شروع کیا جانے والا ہے الیکشن سے پہلے، کیونکہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اس کو لے کر اس حد تک عوام کے اندر، عام شہریوں کے اندر ڈر پیدا کر دیا جائے گا تاکہ جو 130 40 یا 50 سیٹیں نکالنی ہیں، جو 3 سے 4 پارٹیز کو دے کے مشروط جو حکومت بنانی ہے، مخلوط حکومت بنانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹر کے اندر ڈر پیدا کیا جائے، اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کا زور ٹوٹ جائے اور اداروں کو یقین ہو جائے کہ اب اس طریقے سے مزاحمت آپ کو نظر نہیں آئے گی الیکشن میں، تو تب الیکشن کروایا جائے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن پاکستان میں نہیں ہونے جا رہا، چاہے مہینے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو، لیکن 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور بلے کا نشان الیکشن میں آپ کو نظر آئیں گے، عمران خان صاحب نظر نہیں آئیں گے، تحریک انصاف نظر آئے گی، بلے کا نشان نظر آئے گا۔ لیکن جو عام شہری کی، میری اور آپ کی سوچ ہے کہ جس طرح دوسری پارٹیوں کو آزادی حاصل ہوگی الیکشن لڑنے کی، امیدوار کھڑے کرنے کی، اس طریقے سے تحریک انصاف کو نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کو منیمم 10 سے 14 سال تک سزا دے دی جائے گی۔ سائفر کیس کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 اور کیسز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان میں الیکشن اناؤنس کیا جائے گا۔ یہ 8 فروری والی جو ڈیٹ ہے یہ فائنل ڈیٹ نہیں ہے پاکستان میں الیکشن کروانے کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔